محترمین مکرمین، کلام مجید فرقان حمید کے درس کے سلسلے میں گزشتہ نشست میں سورۃ النحل کی 77 آیات پر تفسیر ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 78 میں ارشاد رب ذوالجلال ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ کتنے بچے ماں کے پیٹ میں آتے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے۔ ایسے کتنے بچے ہیں جو 8ویں مہینے میں جا کے فوت ہو جاتے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو ولادت کے وقت فوت ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی بچے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا زچگی میں اور بچہ دنیا میں ولادت کے بعد آ گیا۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ ماں اور بچہ دونوں دنیا سے ولادت کی تکلیف میں دونوں فوت ہو گئے تھے۔ اللہ پاک محسن حقیقی ہے، منعم حقیقی ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں کو مانتا بھی ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی سوچ میں لاتا ہے، اس کا سینس، اس کا دماغ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے، اللہ نے وجود دیا ہمیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم بھی صحیح صالح اور ہماری والدہ بھی صحیح صالح، سچا اور بچہ دونوں کی حفاظت کس نے کی؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ کتنے بچے ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، ماں بھی زندہ بچہ بھی زندہ، لیکن بچہ معذور ایک ہاتھ سے، ایک پیر سے مفلوج ہے، آنکھیں اس کی دیکھتی نہیں ہیں، یا اسپیشل بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی نمازی نے کہا دعا کر لیں، ہماری باجی 27 برس کی ہے، کب سے پال رہے، اسپیشل ہے، کچھ بھی نہیں بیچارے کو پتا چلتا۔ ابھی آپریشن ہوا، آپریشن کامیاب ہوا، پھر کا بھر گیا پانی میں جمع ہو۔ ماں باپ کس تکلیف کو سہ رہے ہوں گے برداشت کرنا۔ ہمارے والدین نے کوئی اپلیکیشن نہیں لکھی تھی کہ ہمارے ہاں بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح پیدا ہو جائے، کوئی صدقہ نہیں دیا تھا، اونٹ نہیں ذبح کیا تھا، کوئی بکرا نہیں دیا تھا، کچھ بھی نہیں، دعائیں مانگ رہے تھے۔ کئی ماں باپ کو نماز بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں مانگتے، بغیر عبادت کے اللہ پاک ان کو اولاد دے تو سب بچے ٹھیک ٹھاک خوبصورت سالم الاعضاء، اعضاء جوارح ٹھیک ٹھاک۔ اللہ فرماتے یہ میری نعمت ہے کہ من بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹوں سے ہم نے صحیح سلامتی کے ساتھ تمہیں نکالا ہے، اور 60 سال 70 سال 100 سال 150 سال تک لوگ چلتے رہتے ہیں، اور ان کے تبادل و تناسل اور سلسلہ نسب کا چلتا ہے۔ فرمایا حال کیا تھا، لا تعلمون شیئا، بڑی ابھی اکڑ ہے اور بڑا فخر ہے، بڑا غرور ہے، اور ہر ایک کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ لا تعلمون شیئا، بھائی کو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ بچے کا کیا حال ہے، اس کو بھوک لگی ہے نہیں بول سکتا، اس کو پیٹ میں درد ہے نہیں بول سکتا، اس کو پیشاب میں جلن ہے نہیں بول سکتا، اس کو بخار ہے وہ بول نہیں سکتا، صرف روتا رہتا ہے، ماں بیچاری پریشان ہوتی ہے۔ اللہ پاک پھر ماں کے دل میں سجھاتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو اس وقت دودھ چاہیے، اس کو تھوڑا سا تیل گرم کر کے اس کی ناک پہ لگا لیں، پیٹ میں مل لیں، اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے پیٹ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا، ماں خود اللہ کی طرف متوجہ ہوتی تھی، جاننا میرے بچے کو کیا ہو۔ اللہ پاک گھر میں ہی اس کو والدہ کی توجہ کی طرف سے کی وجہ سے اور والدہ کی نگہداشت کی وجہ سے، ٹوٹکوں کی وجہ سے اللہ بچوں کو صحیح سالم توانا تندرست اور بالغ اور بڑا کر دیتا۔ بچے کا کیا حال ہے، لا تعلمون شیئا، مٹھائی بھی کھا رہا ہے اسی ہاتھ سے گندگی بھی کھا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کو پتہ نہیں ہوتا، بچے پہاڑ پہ پھرتے ہیں،
اللہ فرماتے اپنے حقیقت کو پہچانو، اوقات سے باہر مت آؤ. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. گندگی کیا ہے، پاکی کیا ہے، طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے، یہ ہم نے تمہیں تمیز سکھائی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پہلی نعمت اللہ نے بتائی کہ ہم نے قوت سماعت دی، سننے کی طاقت دی. آنکھ سے پہلے، زبان سے پہلے کان کا ذکر کیوں کیا؟ معالم العرفان فی دروس القرآن، وقیمت الجنان فی فہم القرآن، اور علامہ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی، ابو الہدیٰ محدث کے کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے کثیر میں، ابو عبداللہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے خمیر میں یہ چیز رکھی ہے کہ جو چیزیں وہ سنتا ہے، سن کے وہ سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بولتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. جو بچے بچپن سے بہرے ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے. یہ مجھے آپ کو جو اللہ نے بولنا سکھایا، میں بول رہا ہوں، آپ بولتے ہیں، ساری دنیا بولتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے ماحول میں جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو رسپانس دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، توجہ کرتا ہے، دھیان لگاتا ہے. اور پھر رہتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بولنا شروع کرتا ہے، سن کے بولنا شروع کرتا ہے. اس کی دوسری دلیل، جو بچے سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے، وہ بہرے بھی ہوتے، بھوکے بھی ہوتے. کیا مطلب؟ خود کی جو سماعت تھی جب اس نے کام چھوڑ دیا تو آدمی کی زبان تو ٹھیک ہے، وہ بولتے رہنا ہے، وہ بول اور آپ بولتے رہیں گے تو پریزنٹ رہیں گے، ورنہ جسم یہاں ہوگا اور کہیں اور دھول ہماری چلی جائے. سننے کی اتنی بڑی طاقت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں بیچارے آلہ لگاتے، سیل ختم ہو جاتا ہے پھر وہ سیل تلاش کرتے ہیں. کہیں گھوم ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے تو سیل ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو اس کی فکر ہوتی ہے، جیب میں ڈبیا لے کر گھومتے ہیں. وہ آلہ گم ہو گیا، سیل ختم ہو گیا، گم ہو گیا. اب لوگ اتنا ہی بھول بھی بجائے ان کو پتا نہیں چلتا. ان کے بچے بیچارے اپنے گھومتے ایسے لوگ دیکھتے جو موجود ہیں، اپنو کرتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، کتنی دفعہ آدمی زور لگائے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہلکی سی آواز بھی اللہ پاک ہمیں سننے کی توفیق دے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق. تو ان کانوں سے قرآن پاک کو سنیں، قرآن پاک کے بعد ذخیرہ احادیث کو سنیں، مصنون دعاؤں کو سنیں، اور فضائل کے حلقے میں بیٹھ کے فضائل کی حدیثوں کو سنیں، مسائل کی محفل میں بیٹھ کے مفتیان کرام علماء نظام سے شرعی مسائل کو سنیں، دین کی باتیں سنیں، سلوک و احسان کی باتیں سنیں، اللہ والوں کے ملفوظات کو سنیں، اکابر امت نے دین کو کیسے لکھا ہے، کسی پوری راتیں جان کر کسی کو کہہ دیتا ہے کتاب پڑھ کے مجھے سناؤ. بہت ساری باتیں ہم نے سن لی، نہیں سنا تو کس کو؟ دین کو نہیں سنا. کس کو نہیں سنا؟ دین کو. بہت سارا شوق ہوتا ہے سننے کا، لیکن دین کو سننے کا شوق نہیں. پھر علماء فرماتے ہیں مفسر نے لکھا 2 کان لیے، 2، تاکہ اگر ایک میں کوئی پرابلم ہو جائے تو دوسرے کان سے گزارا ہو. سبحان اللہ. اللہ بڑے، اس کے خزانے بڑے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. والابصار، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی. آنکھوں کی قدر نابینا سے پوچھو کہ سارا جہاں اس کے لیے اندھیرا ہے، اندھیرا. وہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا، مسجد کو نہیں دیکھ سکتا، قرآن شریف کو نہیں دیکھ سکتا، حدیث شریف کو نہیں دیکھ سکتا. بیت اللہ میں پہنچ جائے گا تو بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. معاہدہ شریف پہنچ جائے گا تو روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتا. آنکھوں کی نعمت آنکھ والے سے پوچھو جو نابینا ہے. آنکھیں موجود ہیں
اور صحیح سالم ہے، لیکن اندر جو دیکھنے بینائی کی جو طاقت ہے وہ اللہ پاک نے اس کو بھی عطا کی۔ تو اللہ رب العزت کی وہ باتیں سنیں اور وہ چیزیں دیکھیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو سننا بند کر دیں، ختم کر دیں، کم کر دیں، ان کو دیکھنا بند کر دیں جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ اس پہ کوئی لیکچر دینے کی، کمنٹس دینے کی یا تفصیلات کرنے کی ضرورت ہے؟ سارے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ، بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کیا سننا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، ہم سب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ والافئدہ، اللہ رب العزت نے ہمیں دل دیا ہے، دل تدبر کے لیے، سمجھ کے لیے اللہ نے ہمیں دل دیا۔ سر سے لے کے پیر تک جتنے اعضاء ہے وہ وزراء ہے، وہ ارکان پارلیمنٹ ہے، اور اگر بادشاہ ہے تو وہ دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ نے دل عطا کیا۔ والافئدہ، اور دل کے ساتھ دماغ بھی اللہ نے ہمیں ٹھیک عطا کیا۔ دل اور دماغ ٹھیک ہوتا ہے تو آدمی کے بول، آدمی کے کام، اقوال، افعال وہ ٹھیک چلتے رہتے ہیں بغیر کسی مانگے ہوئے۔ کوئی بچے سے پیدا ہوئے جن کا دل ٹھیک کام کرتا، چھوٹے بچے ہوتے، بچپن میں کئی بچوں کے بارے میں سنا، بچوں کو شکر ہو اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت۔ 2 رکعت شکرانے کی پڑھنے میں بھائی کو دیر لگے گی، اللہ کا کیا نعمتیں تھیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں 13ویں پارے، اللہ کی نعمت پر شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، نہیں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ سورۃ پارے میں دفعہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، گننا بھی نہیں چاہتے، سوچتے بھی نہیں ہو، پھر بھی اللہ کوئی نعمت چھینتا نہیں ہے، بخشنے والا مہربان۔ چلو چھوڑو، پھر میرا متوجہ ہو جائے گا، کبھی تو میرے پاس آ جائے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس رب ذوالجلال نے تمہیں قوت سماعت دی اور آنکھیں دی، میں تو چاہتا ہے میرے کان، میری آنکھیں، دل، دماغ موت تک صحیح چلے، وہ قرآن کریم کی خوب سے خوب تلاوت کرے، دیکھ دیکھ کے خوب سنے، تدبر کرے، ذخیرہ احادیث کو دیکھ دیکھ کر پڑھے، اس کو سنے، اس پہ تدبر کرے، موت تک اللہ اس کی آنکھوں کو، کانوں کو، دل، دماغ کو درست رکھے۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے خوب پڑھ لکھ کر صرف دنیاوی فنون، اس کے بعد کہتے ہیں وہ تھوڑے سے مسئلہ ہو گیا دماغ، لیکن آپ نے قرآن و حدیث والا آدمی نہیں دیکھا ہوگا جس نے خود قرآن حدیث پڑھا ہو، سنا ہو، سمجھا ہو، عمل کیا ہو اور وہ پاگل ہو جائے، ایسا سنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، کھانے سامنے حدیث کی تلاوت کرتا ہے، دیکھ کے اللہ موت تک اس کی آنکھوں کی بینائی کو بحال ہو، ایسی زبردست چیز۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے شاید کا لفظ فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا۔ اللہ پاک سورہ سبا میں فرماتے ہیں 22 پارے میں، اے آل داؤد، ہم نے کتنی نعمتیں دی، بادشاہ دی، باپ کو دی، بیٹے کو بھی دی، نبوت کی باپ اور بیٹے، القنا لہ الحدید، اسٹیل پی کے پانی، کون ہے بھائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ لوہا آپ کے ہاتھ سے نرم ہو جاتا، جیسے چاہتے تھے بنا لے۔ ابھی تو دیکھو بھٹیارے سے کچھ کتنا لوہے پہ ہتھوڑا مارتا ہے، ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، سخت گرمی ہے، پھر جا کے چیزیں اس سے بدتر ہو جاتی۔ سلیمان علیہ السلام، لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اللہ ایسی بادشاہت دے مجھ سے پہلے میرے بعد کسی کو بھی نہ دی۔ وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين
كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسماء هذا عطاؤنا ربنا وامسك بغير حساب. اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا. سلیمان علیہ السلام صبح ایک تخت بچھا کے اس پہ بیٹھ جاتے تھے اور 12 بجے تک 6 مہینے کا سفر اڑ کے پورا کرتے تھے. نہ ہیلی کاپٹر نہ جہاز. اور دوپہر سے لے کے عصر تک جب واپس آ جاتے 6 مہینے کا سفر طے کر لیتے. شیاطین اور جنات آپ کے خادم ہر وقت آپ کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے. کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا. لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور. میرے شکر کرنے والے بندے بہت ہیں. 5واں پارہ جب اللہ پاک مکمل فرماتے ہیں تو ارشاد رب ذوالجلال ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری ضرور پٹائی لگائے, دوزخ میں پھینک دے, قبر کو سانپ اور بچھوؤں سے بھر دے. اللہ ہم سب کی مالک. چند دن پہلے مسلح پر ایک نوجوان 17 سے 18 سال کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے میرے ابا کا انتقال ہوا 4-5 مہینے پہلے. پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا, میں قبرستان چلا گیا. میں نے دور کر سے کہا سلیب تھوڑا سا ہٹانا. جب میں نے ہٹا کے دیکھا تو وہ چھپکلیوں سے اور کاکروچ سے بھرا ہوا ہے. اب میں بڑا پریشان ہوں تو میرے اللہ کو کھا جائیں گے. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو نکال کر کے صفائی کروں. رات بھر نہیں کھانا مجھے پریشانی میں گزری. آدمی ہمارا کیا ہو سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے. کہ میں نے عرض کیا کہ آپ گاڑی ملتا چلے جائیں, بہت معذور پڑ رہے ہیں. تو اس کو سمجھاتے رہے, چھوٹی عمر بیچارہ وہ نہیں سکتے. تو دارالفتہ والوں نے کہا کہ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں امام کرتے ہیں. دوبارہ مجھے اجازت دی. میں نے کہا بیٹا مثال ثواب کرو, وہ عالم برزخ الگ دنیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم بنیاں جنہ, یہ قبر جنت کے باغوں میں سے اس کے لیے بنتا ہے جو یہاں کراچی میں رہ کے کیا کرے, تیاری ہے. تو تیاری ماہانہ کرنی ہے یا سالانہ؟ بولو بھائی, ماہانہ اور سالانہ نے کہا جوش آ گیا تو چلو ایک دن میں ہم نے ساری نمازیں پڑھی, ساری مسجد خالی ہو گئی, میں میری مسجد سے جاؤں گا. تو کل بھی تو آنا ہے. یہ تو روز کا مسئلہ ہے. نفس شیطان سے روز مقابلہ ہے, ہماری روز مشکل ہے اس کے ساتھ. موت کا کس کے ساتھ جھگڑنا ہے بھائی؟ جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے گا وہ کامیاب ہوگا. اور خود ہاتھ کے اوزار ڈالنے کا ہتھیار پھینک دے گا وہ تو کامیاب نہیں ہو. اللہ رب العزت آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ ہم نے کیسے ان کو مسخر کیا ہے آسمان کی فضاؤں. بھاری بھاری پرندے, چھوٹے بڑے ہر قسم کے پرندے, وہ میلوں میل, ہزاروں میل سفر طے کرتے ہیں. سائبیریا کا علاقہ ہے, وہ انڈے لے کر کراچی میں آ جاتے ہیں خاص موسم میں. وہاں کے پرندے یہاں سے توجہ کرتے رہتے ہیں, جب واپس جاتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. گرتا بھی نہیں کوئی پرندہ. اللہ فرماتے ہیں مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. ان کو کس نے تھام کے رکھا ہے؟ اللہ. سورہ تبارک الذی میں فرمایا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. ان کو کس نے تھام کے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی صفیں بنا لی جیسے ہماری صفیں, صافات ویقبض, صفوں کے ساتھ ہے. صفیں بنا کے پردہ باندھ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں, حیران ہوتے دیکھتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کو دیکھ کے مجھے پہچانو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو پختہ یقین رکھتی. آیت نمبر 80 میں فرمایا واللہ جعل لکم من قلوبکم سکنا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. اگر اس کا مادہ مسکون ہو تو اس کا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے رہائش کے قابل بنایا. جھونپڑی ہے, خیمہ ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, کوئی بھی مکان بنایا ہے تو وہ رہائش کے لیے بنایا. آپ کے پاس رہائش پذیر ہوتا ہے, اس کا دل کون لگاتا ہے؟ اللہ.
اگر اس کا ماننا سکون ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے راحت کے لیے گھر بنایا. پورا دن آدمی کام کاج کتنی محنت کرتا ہے، اب تو اس کی توانائی ہے وہ اچھی خاصی کم ہو جاتی. جب وہ گھر پہ آتا ہے کھانا کھاتا ہے 6 7 8 گھنٹے کے 3 لے لیتا ہے تو اللہ ساری توانائی بحال کر دیتا ہے اس کے گھر میں. صبح پھر فریش ہو کے ہر آدمی کہتا ہے دوڑ کے میں جاب کو چلا جاؤں. یہ سلسلہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. روز محنت کرتے 60 سال سے لوگ کر رہے ہیں، 70 سال سے کر رہے ہیں. اللہ ہمیشہ کرن کہ چند گھنٹوں کی نیند دے کے پورے دن کی تھکاوٹ دور کون کرتا ہے؟ پہاڑوں میں، ندی نالوں میں، دریاؤں کے پاس، سمندروں کے پاس، دیہاتوں میں، شہروں میں، پتہ کہاں حضرت انسان کو اللہ نے آباد کیا ہے. اور تو چاہے وہ بکریاں لے کر وہ بکریوں کے ساتھ خوش ہیں. صحراؤں میں ہر جگہ آپ کو انسان ملے گا اور خوش ہے. آپ کو میرے کیسے رہتے ہیں جب یہاں سے ٹریول کر کے باہر جاتے ہیں تو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. وہ ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے وہ سنجابے میں اور شہر میں رہتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے مویشیوں کے کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنایا. عرب جو ہوتے تھے نا وہ خیمہ پوش ہوتے تھے. خیمہ پوش وہ خیمے لے لے کے گھومتے تھے. سردیوں میں کہیں چلے جاتے تھے، گرمیوں میں کہیں کبھی یمن جاتے کبھی شام جاتے تھے. اللہ پاک وہ تستخرجونہا، ہم نے اس کو ہلکا کر دیا تمہارے لیے. اب ایسی دیواریں ٹائل ماربل لے کر کوئی نہیں جا سکتے پکو. لیکن خیمے جو ہوتے تھے چمڑے تھے، جہاں جاتے تھے ان کو باندھتے تھے، گھر بناتے تھے. کچھ کچھ کرنا ہوگا سب کو لپیٹ کے لے جاتے. جیسے شامیانہ ہوتا ہے ہمارے شامیان میں اچھا خاصا ڈنر ہو جاتا ہے، لنچ ہو جاتا ہے، پوری تقریب اور معقول ہو جاتی ہے. رات کو صبح آ کے دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کوئی آئے ہی نہیں. اس طرح خیمے بنا بنا کے وہ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. یوم ذالکم، جس دن تم خروج کرتے ہو، ویوم اقامتکم، جس دن تم اقامت کرتے ہو، رہائش کرتے ہو. تو کس نے آسان کیا؟ ومن اصوابها، اون سے بھٹے کی جو کھال ہوتی ہے اور جو بال ہوتی ہے اس کو اونٹ کہتے ہیں. اونٹ کے ذریعے وہ اوبار اور پشم سے جو اونٹوں کے چمڑے ان سے واشعارہا اور ان کے بالوں سے اثاثاً بہت سارا سامان و متاعاً بہت سارے نفع اٹھانے کی چیز الہی اپنے مقررہ وقت تک لوگوں کو عطا فرمائی. کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے کھالوں سے، اونٹوں سے اور جانوروں کے بالوں سے ہماری سرزمین کی چیزیں پوری پوری فیکٹریاں، کارخانے اور ملک اس کے ذریعے چلتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سائے کو بنایا. ہمیں آپ کو اتنا اندازہ نہیں. عربوں کے ہاں چونکہ وہ صحرا میں رہتے ہیں تو ان کو سائے کی بڑی فکر تھی. سایہ نہیں ملتا تھا، بڑی مشکل سے کوئی درخت مل گیا اس کے نیچے سایہ رکھتے پڑے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سایہ دے گا اپنے عرش کا. اس کا اس میں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی لذتوں میں نہیں گزاری، خواہشات کو پورا کرنے میں نہیں گزاری، بلکہ کس کو راضی کرنے میں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں گزاری. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں ہم نے تمہارے لیے غار بنا دیے. یہ غار کتنے محفوظ ہیں. ان لوگوں سے پوچھئے کہ جب ان پر جب مسلط ہو جاتی ہے ان پہاڑ والوں سے تو وہ اس کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے. سب سے بڑی جو سپر پاور طاقت تھی امریکہ سے پہلے جس کا نام تھا وہ روس کا، کیا تھا ہے؟ روس کی طاقت. تو روس نے سب کچھ لگا دیا لیکن افغانیوں کو وہ پیچھے نہیں کر سکتے، بھاگنا پڑا. کیسے یہ ہوا؟ اگر کھلی فضا ہوتی تو نہیں بچ سکتے. پہاڑ ہی پہاڑ ہے. جب وہ چلے گئے اس کے بعد امریکہ نے سب کچھ لگا دیا. کتنے فوجی مروا دیے، سارا سامان، سارا پیسہ، ہر دماغ ٹھیک والے روز مشورہ کرتے تھے. آخر دونوں نے بھی لوگ دبانے میں اور وہاں سے بھاگنے میں خیر سمجھی. اللہ پاک نے وہ پہاڑوں میں ایسے غار بنائے ہیں کہ آپ جتنے بھی ڈرون کرو وہاں تک آپ پہنچ بولو بھائی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا آپ کا
بنانا، یہ جو سڑک ہے، یہ پہاڑوں میں جو غار ہے، یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت کے لیے بنایا. کتنی چیزوں سے اس میں حفاظت ہوتی. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں قمیص پہنا. یہ قمیص تو بڑے قمیص، یہ بھی نعمت. ہاں نعمت. ورنہ سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے نا، اللہ اس کو ضائع. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو ان کو عربستان نے، سعودیہ نے ریپورٹ کر دی، بھائی جاؤ آپ کا سب کچھ ختم، ویزا ختم کر. کراچی میں آ گئے، خوب اللہ سے مانگتے رہے، پوری زندگی دین کی دعوت دیتے رہے. جیبیں خالی ہوتی تھی. جب کوئی سائل آتا تھا نا ان کی کرامت، ان جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، جو ریال جو کچھ نکل آ رہا اس کو دے دیتے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. پوری زندگی سیاحت میں، دین پھیلانے میں. اب ترمذی شریف پڑھ رہے تھے 1994 میں، 1994. مفتی نظام الدین شاہ مرزا شریف رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہے، شہید اسلام ہے. فرمانے لگے کہ آج مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو میں چلو سبق پڑھاتا ہوں. سبق کے دوران آ جائیں گے نا تو پھر ان کا بیان ہے. تو بس سبق حدیث پر بیٹھ کے سبق پڑھا رہے تو اچانک آ جائیں. تو ہمارے استاد محترم الطیات میں بیٹھ گئے، شیخ الحدیث، استاد العلماء، پوری دنیا جن کو اپنا استاد مانتی. پرویز مشرف کے دور میں کتنا پریشان ہوا مشرف، تو شاعرہ ریشم بند ہو گئے، خون خراب ہو جائے گا. اگر مفتی صاحب سے کیا ہوا گئے ہیں اور 5 منٹ آپ سے تقریر فرمائی، شاعرہ ریشم کھل گئی، سب لوگ ان پر متفق. تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور دورہ حدیث والوں کو تیار کیا کہ 1 سال عالم بننے کے بعد تبلیغ میں لگانا، تاکہ وہ آپ نے دین سیکھا ہے وہ دور دور تک پوری امت تک پہنچ جائے. جب وہ رپورٹ کر دیا، اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہ نے سبق بنایا. پھر وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہی وفات ہوئی اور آج نبی کے قبرستان میں آرام کرنا. تو اللہ رب العزت کے لیے جو قربانی دیتا ہے نا، اللہ اسے قربانی کو ضائع نہیں کرتا. تو میں قمیص کی بات کر رہا تھا کہ کرتے پر انہوں نے بات کی. تو وہ پیدل گشت کرتے تھے، پیدل گشت کرتے تھے، لوگوں سے باتیں ہوئی. یہ مجمع ہے، ہم خوش ہو گئے. باہر بہت بڑا مجمع ہے جو مسجد سے، نماز سے، درس قرآن سے، درس حدیث سے بہت دور ہے. غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی رسپانس، کوئی توجہ نہیں. تو ان کے پاس خود جانا یہ بڑا کمال. یہ کیا ہے بھائی؟ اور ان کو متوجہ کرنا، ان کو سالانہ یا ماہانہ ہے بھائی، روز کی محنت. دل گردے والا کر سکتا ہے جس کی ناک نہ ہو تو کوئی نہیں، یار میرے انسلٹ ہو جائے گی، میں کیوں آپ کو کبھی بھی تبلیغ نہیں کر سکتا. تو حضرت فرمانے لگے یہ جو کرتا پہنتے ہیں نا، کون سے حضرت؟ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ. کرتا یہ اللہ کی نعمت ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ میں گشت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو بڑے سے کپ میں لوگوں نے ڈالا ہوا، اس کو پانی ڈال رہا ہے، واپس آیا پھر پانی ڈال رہا ہے. میں نے کہا اس میں کپڑا تو رکھو. کہا میرے ابا ہے یہ، اگر ان کو کپڑا لگتا ہے نا، لگتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی. تو کپڑے بھی پہن سکتے. اب ایسے دور سے پردہ کرتے ہیں. اس دن پتہ چلا کہ اب سردی کے، گرمی کے، کاٹن کے، کلف کے، جو چاہتے کپڑے پہنتے ہیں. تو کس نے ہمیں نعمت عطا فرمائی؟ اگر کوئی کپڑا ہمیں تن کرے پہن سکتے ہیں، ہر کپڑا آرام سے پہن لے سکتے، پہن لیتے. سرابیل، اس نے قمیصیں دی، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے. گرمی میں سب گرمی والے کپڑے پہن کے بیٹھے، تو سردی والے پہلے تمہارا کیا حال ہوگا، کیسا حق ہو رہا ہے. اور سرابیل تقیکم باسکم، اور ایسی قمیضیں اللہ نے عطا فرمائی کہ بڑا سا بڑا ڈرون، بڑی سے بڑی گولی اور حملہ آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. وہ فوجی وردی ہے. کون سی وردی؟ فوجی وردی اللہ نے عطا فرمائی کہ آدمی جہاد میں، جنگ میں جب جاتا ہے، وہ بیٹھ کر جاتا ہے، دشمن کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ سمجھ کس نے دی؟ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پہ پوری کرتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کو قبول کر لو. کیا کر لو؟ قبول کر لو، تسلیم کر لو، اور اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن جھکا. کبھی تو سوچو اللہ نے کتنی نعمتیں.
آیت نمبر 82 میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن وہ تم ضد نہ کر اصحاب السربیہ، پیٹ پھیر کے اگر وہ جاتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر نہ جائیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام ہے پہنچانے. کیا بھائی؟ پہنچانے. پہلے علماء کرام جب بیان کرتے تھے نا تو وہ آخر دعوانا الحمد للہ یہ کہتے ہیں، وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ، ایک گھنٹہ بیان کر کے بھی کہتے تھے ہمارے اوپر کیا ہے بھائی؟ پہنچا. کسی ایک آدمی کو آپ نمازی بنا سکتے ہیں؟ بولو بھائی، یہ مجھے آپ نے کس نے جمع کیا؟ اللہ نے جمع کیا ہے. تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ 25 پارے میں فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتے ہیں. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع فرماتے تھے، فجر کی اذان تک بیان کرتے چلے جاتے. کوئی پریشان نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں دیکھتا تھا، کوئی تکلیف میں نہیں آتا تھا کہ یار کب صلی اللہ کریں گے بلکہ ہماری جان بیٹھ میں کرنا چاہیے. کیا لوگوں کو اللہ نے حوصلہ دیا، کیا طلب تھی، کیا ذوق تھا، کیا شوق تھا دین کو بیان کرنے اور سننے کا. اللہ دوبارہ سے وہ جذبہ ہمیں دینا. یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. خود وینکرونہا، پھر بھی انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. کافر اللہ رب العزت کی نعمت کا انکار. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ منکر ہوتا ہے، منکر. اب اللہ رب العزت اس رکوع میں توحید کے دلائل دی کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کو مانو، اس کا رب ہونا قبول کرو. تو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ نے تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ نہیں فرمایا الحمدللہ رب الانبیاء والمرسلین، صرف اپنے نبیوں کو پالتا ہے اور رسولوں کو باقی کو روزی روٹی نہیں دیتا کیونکہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں. ایسا فرمایا الحمدللہ رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا. صرف اپنے ولیوں کو پرہیزگاروں کو دیتا ہے. جو بد پرہیزی کرتے ہیں تو اللہ کے باقی اللہ ان کو روزی روٹی اور پانی وغیرہ ان کو نہیں کھلاتا. ایسا ہے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین فرمایا. الحمدللہ رب المسلمین نہیں فرمایا، صرف مسلمانوں کو کھلاتا ہے، مومنین نہیں فرمایا، ایمان والوں کو. الحمدللہ رب العالمین، سب کو اللہ دیتے. اپنوں کو کبھی دال روٹی نہیں دیتا ہے تو چلو اس پر گزارا کرو، اور باقی لوگوں کے کتے بھی وہ کاروں میں مرسیڈیز میں سفر کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں الدنیا، آپ علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، دنیا سجن المؤمن اور جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اسلام سختی کا نام نہیں ہے، اسلام کس کا نام ہے؟ پابندی کا، جس کو انگریزی میں ڈسپلن کہتے ہیں، اردو میں نظم کہتے ہیں، نظم، انتظام کہتے ہیں، اہتمام کہتے ہیں، شروط اور ضوابط کہتے ہیں. کہ وہ کچھ اصول اور پابندیاں کرنے کا نام اسلام ہے. جس کو نہیں ماننا مجھے اسلام پڑھا سکتا، مولوی نے بڑا سخت کیا ہوگا، مولوی اپنے گھر سے اسلام پڑھا کے لاؤ. یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں. ثم ینکرونہا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتا ہے جن کو اپنے کتاب دی ہے نا وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں. لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خواہشات پر چونکہ چھرے چلتے ہیں اور خواہشات پر آرے چلتے ہیں، اس لیے وہ آپ کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم اٹھائیں گے ہر امت سے، کھڑا کر دیں گے ایک گواہ. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کے لیے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ منانے کا ان کو موقع ملے گا. بس یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اس آیت کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں انبیاء سابقین اور ان کی امت کا بیان ہے. بھائی کیا مطلب؟ جو پہلے انبیاء گزرے ہیں نا
انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہیں پہنچایا، اور نبی نے پہنچایا۔ قیامت میں ہر نبی اپنی امت کے خلاف یا ان کے حق میں گواہی دے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ماننے والے کم ہوتے ہیں زیادہ؟ بولے بھائی نماز پڑھنے والے کتنے آج کل؟ 100 میں سے 100 ہے؟ کم ہے۔ 100 میں سے 5 لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، ابھی اس وقت 5 لوگ، 95 تو نہیں پڑھتے، 96 بھی نہیں پڑھتے، شاید 97 بھی نہیں پڑھتے، 2.5-3% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے حالات خراب، فلسطین کا معاملہ ہمارے ہاتھ سامنے، اور کتنے ملکوں کا حال ہمارے سامنے۔ ہم اپنی مہنگائی اور پریشانی میں، لیکن اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بولے بھائی تیار، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا، قیامت میں کتنا خوفناک حال ہوگا، وہ وقت کیسا آئے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو بھی کھڑا کر دیں گے، پھر ہم پوچھیں گے آپ اپنی امت کے حق میں گواہی دیتے ہیں، آپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ آپ ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں ان کے حق میں، تو ظاہر ہے سب کے حق میں تو گواہی نہیں دیں گے۔ تو جو مانے گا حضور علیہ السلام کی دین کو، شریعت کو دل سے لگائے گا، اسی کے حق میں گواہی دیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے معافی نامے کی کوشش کی جائے گی، چلو معافی نامہ لے لو کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کو کیا کہیں؟ سورہ انعام میں فرمایا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے اللہ ایک موقع دے دو، دوبارہ کراچی جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، اب ایک آیت بھی نہیں چھوڑتا ہے، مکہ مسجد سے نکلیں گے ہی نہیں، جتنی دیر بیان ہوتا بیان، اس کے بعد تلاوت، ذکر، اعمال نکل ہی نہیں، پکے مومن بن جائیں گے۔ اللہ پاک موقع دے گا۔ الف لام میم سجدہ میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آپ وہ منظر دیکھ لیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک حضور سے، جب مجرمین کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، رو رہے ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا اللہ پاک نے فیصلہ کیا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ایک موقع دے دیجیے، ہم پکے سچے ایمان والے بن گئے، ہمیں یقین آ موقع ملے گا، اللہ پاک موقع عطا نہیں فرمائیں۔ یہ موقع ہے، یہاں مکھی کے سر کے برابر رو لیا، پچھلی زندگی پر توبہ کر لی، دوزخ کی آگ کو بجھا لے، وہاں رو رو کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پیپ آئے گا، پیپ کے بعد خون آئے گا، کشتیاں چلیں گی اس کی آنسوؤں میں، لیکن وہاں معافی چلا گئی۔ جو موقع ہے جاگنا ہے جاگ لے، اخلاق کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ میں۔ ابھی موقع ہمارے پاس، جب تک سانس ہے چانس موجود ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ پاک اپنا قرآن کریم کی انوارات سے ہمارے کو دلوں کو منور فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ پاک ہمیں آگے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین طیبین الطاہرین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اعنا على سكرات الموت، اللهم اعنا على غمرات الموت، اللهم ارحمنا عند الموت، اللهم لا تحاسبنا بعد الموت، اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔